السلام علیکم۔ یہ ایک سوال ہے کہ انسان اپنے آپ کو کیوں دھوکہ دیتا ہے؟ ہم اکثر سنتے ہیں میں مجبور تھا، میرے پاس وقت نہیں تھا، میرے حالات ایسے تھے۔ لیکن اگر یہ سب بہانے ہوں تو قرآن ایک حیران کن حقیقت بتاتا ہے، انسان خود اپنے اوپر سب سے بڑا گواہ ہے۔ اس کے لیے سورہ قیامت کی آیت کا حوالہ بھی ہے۔ بلکہ انسان خود اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، اگرچہ وہ کتنے ہی عذر پیش کرے۔ تو یہ آیت ایک نفسیاتی حقیقت بیان کرتی ہے، انسان دوسروں کو قائل کر سکتا ہے، اپنی غلطیوں کا جواز بنا سکتا ہے، اپنے اعمال کے لیے سینکڑوں بیانیاں تراش سکتا ہے، لیکن اپنے اندر وہ حقیقت جانتا ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ حشر میں اور ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں خود اپنے آپ کو بھلوا دیا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ خود فریبی کی حقیقت کیا ہے یا اس کی جڑ کیا ہے۔ جب انسان اپنے خالق کے دیے ہوئے مقصد، اصول اور ذمہ داریوں کو نظر انداز کرتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ اپنی اصل شخصیت، اپنی کمزوریوں اور اپنی حقیقت سے بھی ناواقف ہو جاتا ہے۔ خود فریبی تب شروع ہوتی ہے جب انسان سچ جانتے ہوئے بھی اس سے نظر چراتا ہے۔ حقیقت کوئی نہیں بدلتا، جو ان غلطی کو درست بناتے انسان کو دوسروں سے زیادہ اپنے آپ کو جانتا ہے۔ قرآن انسان کو اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ اصلاح کا آغاز خود احتسابی سے ہوتا ہے۔ آیتوں کی تفصیل میں جانے سے پہلے چند معروضات۔ کیا واقعی ہم دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں یا سب سے پہلے خود کو؟ انسان کی سب سے بڑی جھوٹ کیا ہے؟ وہ خود سے بولتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تم حقیقت جانتے ہو پھر بھی خود کو بہانے دیتے ہو۔ اگر تم اپنے بارے میں سچ جان لو تو زندگی بدل سکتی ہے۔ شیطان سے پہلے انسان خود اپنے آپ کو کیسے دھوکہ دیتا ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے سورہ القیامت اور اس کی آیت نمبر 14-15 کو دیکھ لیں کہ یہاں کیا بات ہو رہی ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ 75 کی 14 اور 15۔ بلکہ انسان اپنی جان پر باخبر ہے، اگرچہ اپنے عذر ہی لا ڈالے پیش کرے۔ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہے، بل الانسان، ہاں ہر انسان، علی نفس ہی، اپنی سوچ پر، اپنی نفسیات پر، بصیرت والا ہے۔ ولو القا، اور اگر پیش کر دے، معاذیرہ، اس کی معذرتوں سے۔ یہ ہو کا صیغہ کتاب کی طرف جا رہا ہے، تو یہاں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ہر انسان اپنی نفسیات پر سوچنے سمجھنے والا ہے، بصیرت والا ہے، اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کی اپنی نفسیات کیا ہے۔ اور اگرچہ وہ قرآن سے اپنی معذرتیں بھی پیش کر دے کہ ہم قرآن پر عمل کیوں نہیں کر پا رہے۔ جب آپ نے قرآن کے احکامات کو سمجھ لیا، اللہ کے احکامات آپ کے سامنے آ گئے، قرآن کی آیتیں یعنی اللہ کی حدیثیں اس بات کی تصدیق کر دے کہ یہ عمل اللہ کا حکم ہے، اور پھر بھی صرف اس لیے رکے رہیں کہ دنیا کیا کہے گی، ہمارا گزارا اس معاشرے میں کیسے ہوگا، لوگ منکر حدیث کا فتویٰ لگائیں گے، کوئی پرویزی کا فتویٰ لگائے گا، کوئی قادیانی کا فتویٰ لگائے گا۔ تو اگر آپ لوگوں کے فتوے سے ڈر گئے تو اس بات کا احساس کریں کہ کل قیامت کے دن جواب دہ اللہ کو ہونا ہے، اللہ کے سامنے کیا معذرت پیش کریں گے؟ میں نے لوگوں سے ڈر کر اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں احکامات ہیں اور اس پر عمل کیسے کیا جائے اس کی تفصیل احادیث میں موجود ہے، حالانکہ اللہ اپنی کتاب کو احسن الحدیث کہتا ہے۔ یہ لوگ غیر اللہ کی کتابوں کو کیسے حدیث کا نام دیتے ہیں، تو ان کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ لہذا ایسے جاہلوں سے بحث میں الجھنا فضول ہے، کاش وہ اپنی عقل استعمال کر لیں اور یہ دیکھ لیں کہ تشریح کے نام پر
سنت اور حدیث کے نام پر جو کچھ گھڑا گیا، جو کچھ افتراء کیا گیا اور اس سے لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کی جو سازش کی گئی، وہ کس قدر کامیاب ہے کہ آج لوگ اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اور اس کی تشریح کے نام پر جو غیر اللہ کی کتابیں ہیں، چاہے وہ سایہ اربع ہو یا سایہ ستہ ہو، اس کو انہوں نے اتنی اہمیت دے دی ہے کہ قرآن کے اوپر رکھ دیا۔ کیا قرآن نامکمل کتاب ہے؟ کیا قرآن میں کسی حکم کی تفصیل نہیں ہے؟ کیا اللہ نے نہیں بتایا کہ عمل کیسے کرنا ہے؟ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمل کرنے کے لیے دیگر کتابوں سے سمجھنا ضروری ہے، وہ اللہ پر یہ الزام تراشی لگاتے ہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب نامکمل دیا ہے، تفصیل کے ساتھ نہیں دیا، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، لہذا اس کی عمل کی تشریح کے لیے ہمیں دیگر کتابوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو نام نہاد حدیث بنا رکھی ہیں، تو یہ تو صرف محمد رسول اللہ کی حدیث بنا رکھی۔ اللہ نے کہیں بھی پورے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ محمد کی اتباع کرو۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول آیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، یعنی اس کے رسالے کی اطاعت کرو۔ تو اللہ کی اطاعت اس کے خاص پیغام، اس کے رسالے کے ذریعے ہوگی، رسول کے ذریعے نہیں، وہ شخصیت والے رسول کے ذریعے نہیں۔ اگرچہ آپ شخصیت والا رسول مانتے ہیں تو اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسولی، تم میرے رسولوں کے درمیان کسی ایک میں فرق نہیں کرو۔ تو آپ نے تو صرف محمد رسول اللہ کی سنت پکڑی ہے، عیسیٰ کی، موسیٰ کی، نوح کی، ابراہیم کی سنتیں وہ کہاں ہیں؟ دیگر اور انبیاء جن کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا اور کہا کہ اس کی اتباع کرو، وہ سنتیں کہاں ہیں؟ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ تمام تفصیل، تمام سنت قرآن میں ہی موجود ہے۔ اللہ کی حدیثیں ہی اس کو واضح کر رہی کہ یہ فلاں نبی کی یہ سنت رہی ہے۔ کہیں بھی اللہ کے سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، نہ اسے کبھی تبدیل کیا گیا ہے، کہ اللہ کے احکامات شروع سے یکساں ہے، لہذا اس کی تفصیل کیسے الگ الگ ہو سکتی ہے؟ تو یہ صرف اور صرف دماغی خناس ہے، پاگل پن ہے عقل کا، جو لوگ غیر اللہ کی کتابوں کو مانے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتے، اور پھر اس پر وہ فتوی بازی بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان آیتوں میں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ انسان اپنی نفسیات پر خوب بصیرت والا، اچھی طرح سے سمجھتا بوجھتا ہے، اور یہ کہ وہ پیش کر دے اپنی معذرتیں اس کتاب کے سامنے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم اس پر یوں عمل نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ جانے اور بندہ جانے، کیونکہ حساب کتاب اللہ نے لینا ہے، ہمارا کام تو صرف بات پہنچا دینا ہے۔ ہم نے پیغام پہنچا دیا، کوئی مانے یا نہ مانے یہ اس کی مرضی۔ کل اس کے سامنے یہ حجت نہیں ہوگی کہ قرآن کو تم نے قرآن سے کیوں نہیں سمجھا، قرآن سمجھنے کے لیے تم نے دیگر کتابوں کا سہارا کیوں لیا، تم نے قرآن سمجھنے کے لیے اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کا شرک کیوں کیا۔ تو بہرحال یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے لیے جو سوچنے سمجھنے والا ہے، جو عقل و بصیرت استعمال کرتا ہے، جو اندھے بہرے گونگے ہیں، تقلید پرست ہیں کہ باپ دادا سے ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے، اور کیونکہ ہمارے بڑوں نے کہہ دیا کہ یہ قرآن کی تفصیل ہے اس لیے ہم اسے مان رہے ہیں، بھائی ان کو دیکھ تو لوگ اس میں کیا کیا خرافات بھری ہوئی ہیں۔ اگر ان خرافات کے ساتھ ہی ماننا ضروری ہے تو ایسا ایمان تمہیں مبارک ہو، ہمیں اللہ کو جواب دہ ہونا ہے، بخاری کو نہیں۔ تو بہرحال یہ تو تھی ان آیتوں کی تفصیل۔ اب آپ آئیے سورہ حشر، اس کی آیت نمبر 9 کا حوالہ دیا گیا، اس کو بھی دیکھ لیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ اور جو لوگ انصار اس گھر دارالہجرت مدینہ میں ان سے قبل مقیم رہے اور ایمان میں پختہ رہے، اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی، اور جو انہیں مہاجرین کو دیا گیا اس کی اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے، اور وہ اختیار کرتے ہیں، وہ انہیں ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر، خواہ خود انہیں تنگی ضرورت ہو، اور جس نے اپنی ذات کو بخل سے بچایا تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ ہے مروجہ روایتی ترجمہ۔ بریکٹ میں اتنے الفاظ کا اضافہ کیا کیونکہ اللہ کی بات تو یہ سمجھنے کے قابل ہے نہیں۔ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے ان کو غیر اللہ کی کتاب کا سہارا چاہیے، ان کو غیر اللہ کی باتوں کا شرک چاہیے، جب جا کر یہ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کی خالص بات سمجھنے کے لیے عقل استعمال نہیں کرتے۔ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ والذین اتبعوا الدار، اور وہ لوگ جو تمہیں بنا کر دیتے ہیں خاص ٹھکانہ، والایمان یعنی خاص ماننا، من قبلہم ان سے پہلے سے۔ بوا کہتے ہیں یہ بنا کر دینے کو، قرآن میں جہاں بھی آئے نہیں معلوم آیا ہے، اس کو انہوں نے مقیم رہنا غلط ترجمہ کر رکھا ہے۔
تو جو لوگ تمہیں بنا کر دے رہے ہیں خاص ٹھکانہ یعنی خاص ماننا، ان سے پہلے سے یحبونا وہ محبت کرتے ہیں، من ہاجر الیہم جو چھوڑ دے ان کی طرف۔ یہ ہجرت کرنا نہیں ہے کہ آپ نے کراچی سے پشاور ہجرت کر لی یا پاکستان سے کسی اور غیر ممالک جا کے ہجرت کر لیا، اس کو ہجرت نہیں کہتے ہیں۔ ہاجرہ عمل کو چھوڑنے کی بات ہے، آپ نے ہر وہ عمل چھوڑ دیا جو قرآن کے خلاف ہے، وہ عمل جسے اللہ کا نام دیا جاتا ہے اور اس کی تصدیق قرآنی آیتیں یعنی اللہ کی حدیثیں نہیں کرتی ہیں، اسے چھوڑ دینے کا نام ہاجرہ ہے۔ تو وہ محبت کرتے ہیں ان سے جو ان کی طرف چھوڑ دے۔ ولا یجدون فی صدورہم اور نہیں وہ پاتے ہیں اپنے مرکزوں میں حاجتن کوئی حاجت مما اوتو اس سے جو انہیں دیا گیا، ویؤثرون علی انفسہم اور وہ اثر لیتے ہیں اپنی نفسیات پر، ولو کان بہم اور اگرچہ ہے وہ ان کو خصاصہ ایک خصوصیت، خصاصہ کا مطلب تنگی ہرگز نہیں ہے۔ ومن یوقع اور جو بچائے شوہا نفس ہی اپنی نفسیات کو خود غرضی سے، فاولئک پس یہی لوگ ہم المفلحون وہی کامیاب ہوں گے۔ تو یہ اللہ نے کامیاب لوگوں کی صفت گنوائی ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ یقینی سی بات ہے لوگوں نے تمہیں خاص ٹھکانہ اور خاص ماننا بنا کر دیا۔ آپ کے پاس تو صرف قرآن کی صورت میں موجود ہے، باقی قرآن کے علاوہ جتنی باتیں یہ لوگوں نے بنا کر دی، اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے۔ اور پہلے سے وہ لوگ ایسا کرتے رہے ہیں، لیکن کچھ وہ لوگ ہیں جو صرف قرآن کی روشنی میں انہوں نے بنا کر دیا، اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس میں قرآن میں تحریف کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات کو کچھ اور بنانے کے لیے، کہانیاں گھسڑنے کے لیے اس میں تبدیلی کر دی، جس طرح سایہ اربع سایہ ستہ نے کر رکھا ہے۔ تو اس لیے آگے اللہ پھر بتا رہا ہے کہ وہ لوگ ان کی طرف محبت کرتے ہیں جو چھوڑ دیتے ہیں، جو اپنے ہر غلط عمل کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسے اللہ کی بات سامنے آ گئی، اور وہ اپنے مرکزوں میں کوئی تنگی نہیں محسوس کرتے ہیں، کوئی حاجت نہیں محسوس کرتے ہیں اس سے جو انہیں دیا گیا، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب سے بات کرتے ہیں، اس سے بتا رہے ہیں، اور وہ اپنی نفسیات پر اس کا کوئی اثر بھی نہیں لیتے ہیں، نہ اپنی نفسیات پر وہ کوئی اثر چھوڑتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ان کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ خالص اللہ کے کلام کی بات کرتے ہیں بغیر کسی ملاوٹ کے، اللہ کی دی گئی تفصیل کو سمجھتے ہیں، غیر اللہ کی دی گئی تفصیل کو رد کر دیتے ہیں، اس سے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اپنی نفسیات کو بخل سے بچا لے تو یہی لوگ ہیں وہی کامیاب ہوں گے۔ تو آپ اپنی نفسیات کو اس بخل سے بچائیں کہ قرآن نے تفصیل نہیں دیا، یا قرآن پر الزام تراشی ہے۔ اللہ کے اربع نے حکم اور تفصیل دونوں دیا ہے، اور تفصیل بھی ہر ایک شے کی دے رکھی ہے، اس کے لیے متعدد آیتیں۔ تو جو لوگ یہ نہیں مانتے کہ اللہ نے تفصیل نہیں دی، گویا وہ قرآن کو ادھورا اور نامکمل مانتے ہیں، جبکہ قرآن مکمل اور آخری نصیحت کی کتاب ہے اللہ کی طرف سے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئی ہے۔ افسوس ہوتا ہے جو لوگ اس کے بعد والی انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اس کا درجہ دے دیتے ہیں اور قرآن سے بڑھ کر اسے بنا لیتے ہیں کہ تفصیل یہ موجود ہے۔ تو یہ صرف عقل کا اندھا پن ہے۔ جو عقل کے اندھے ہوں ان سے بات کرنا، ان سے بحث کرنا بھی فضول ہے، کیونکہ وہ عقل کے اندھے ہیں۔ وہ بحث کے آگے بن بجانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ بات ان سے کریں جو عقل و شعور استعمال کرتے ہیں، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جن کے پاس دلائل ہوتے ہیں، مضبوط دلائل۔ یہ نہیں کہ جو میرے مولوی نے کہہ دیا بس یہی دلیل ہے، ہرگز یہ دلیل نہیں ہے۔ اس کو غور و فکر کریں، دیکھیں کہ واقعی یہ قرآن میں اختلافات دکھا کر اس کو اپنی دلیل مانتے ہیں، جبکہ اللہ کا کہنا ہے کہ قرآن میں کہیں اختلاف نہیں، اللہ کی کتاب ہونے کی دلیل یہ ہے۔ تو یہ تو پہلے ہی قرآن میں ترجموں میں اختلافات دکھا کر اسے اللہ کی کتاب رہنے نہیں دیتے، پھر کہتے ہیں کہ اس دلیل کو بھی مان لو۔ تو یہ سوائے عقل کے اندھے ہی کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی عقل و شعور والا آدمی نہیں کہہ سکتا۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں واضح طور پر بتا دیا کہ لوگوں نے تو تمہیں بنا کر دے دیا ہے ٹھکانہ بھی، ماننا بھی پہلے سے، لیکن وہ محبت کرتے ہیں کہ تم ان کی طرف چھوڑ دو، یعنی صرف اللہ کے احکامات کو سمجھ کر اس سے اپنے ہر اس عمل کو چھوڑ دو جو قرآن سے نہیں ملتا ہے، اور وہ اس کے لیے پھر اپنے مرکزوں میں بھی کوئی حاجت نہیں محسوس کرتے اس سے جو انہیں دیا گیا ہے، اور وہ اثر لیتے ہیں اپنی نفسیات پر۔ وہ دیکھتے ہیں کہ واقعی اللہ کا ماننے والا ہے یا اگر اللہ کے کلام کا شرک کر کے ماننے والا، تو مشرکوں سے وہ بات نہیں کرتے پھر۔ تو یہ ان کی ایک خصوصیت ہے، اور جو کوئی اپنی نفسیات کو بخل سے بچا لے تو یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو اپنی نفسیات کو اتنا وسیع کریں
کہ اللہ کی بات اور اسی کی دی گئی تفصیل اس کے ہی کلام سے بات سمجھ میں آئے۔ کسی غیر اللہ کے کلام کی شرک کی قطعی ضرورت نہیں ہے، کسی سایہ اربع سایہ ستہ کا سہارا لینے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مکمل ہے اپنی تفصیل کے ساتھ، لہذا اللہ کے احکامات کو اللہ کی دی گئی تفصیل سے ہی سمجھیں، اس میں کوئی شرک نہ کریں، کوئی ملاوٹ نہ کریں۔ تو یہ تو وہ جو حوالہ جات دیے گئے تھے ان دونوں آیتوں کی تفصیل رہی۔ اب اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری باتیں قرآن سے ہی سمجھ میں آتی ہے، ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے غیر اللہ کے کلام کا سہارا نہیں لیتے، ہم قرآن سمجھنے کے لیے غیر اللہ کے کلام کا شرک نہیں کرتے، تو آپ اپنے جیسے ہم خیال لوگوں کو اور ان لوگوں کو جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو عقل و شعور کو استعمال کرنا جانتے ہیں، انہیں ہمارا درس ضرور شیئر کریں، ممکن ہے ان کے سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جائے اور وہ بھی بغیر ملاوٹ کے، بغیر شرک کے اللہ کی بات کو خالص سمجھ سکیں۔ تو آپ ضرور اپنے ہم خیالوں میں اس کو شیئر کیا کریں۔ اب حجت تمام کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک آیت اور رکھ دیتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ ایسا کچھ کیا ہے کہ لوگ اللہ کی کتاب کو کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مکمل نہیں ہے، کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اللہ نے تفصیل نہیں دے رکھی ہے، جبکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر ایک شے کی تفصیل دے رکھی ہے۔ تو اس کے لیے آپ آئیے سورہ فاطر اور اس کی آیت نمبر 5 کو دیکھ لیجئے، یعنی 35 کی 5۔ اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ سے ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ مروجہ روایتی ترجمہ۔ دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ، بے شک اللہ کا وعدہ، حق ہے، حقیقت ہے، سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ رکھے۔ ولا یغرنکم، اور نہ یہ تمہیں دھوکہ دے، باللہ الغرور، اللہ کا دھوکہ۔ ان لوگ اللہ کا نام لے کر آپ کو احکامات دیں کہ دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے، تو اس دھوکے میں آپ نہیں آئیں، اس کی تصدیق کریں۔ اللہ کی کتاب ہدایت موجود ہے، اس کی حدیثیں موجود ہیں، اللہ کی کتاب میں اللہ کی حدیثوں سے اس کی تصدیق کر لیں کہ واقعی یہ حکم اللہ کا ہے یا نہیں۔ تو یہ لوگ تمہیں اللہ کا دھوکہ دے کر غیر اللہ کے عمل کی طرف نہ لگا دیں۔ آج دنیا بھر میں مسلمان کے ذلیل و خوار ہونے کی واحد وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ہر اس عمل کو اپنا رکھا ہے جو اللہ کا نام لے کر غیر اللہ لوگوں نے دے رکھا ہے، غیر اللہ کے کلام کے شرک سے سمجھ رکھا ہے۔ تو یہ قرآن کے خلاف سب سے بڑی اور گہری سازش ہے۔ جو لوگ اس کا شکار ہو گئے وہ مر جائیں گے لیکن ہدایت حاصل نہیں کریں گے، لیکن جو عقل و شعور استعمال کر لیں گے تو اللہ کی حدیثوں کو سمجھیں گے، اس سے ہدایت لیں گے اور اپنے عمل کی تصحیح کریں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ ہی سچا ہے، حقیقت ہے، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں دے، اور جو یہ تمہیں اللہ کا دھوکہ دے رہے ہیں خاص دھوکہ ہے، جو اللہ کا نام لے کر تمہیں وہ عمل دے رہے ہیں جو اللہ نے کہا ہی نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت خاص دھوکہ ہے، اس دھوکے سے ہوشیار رہو۔ تو امید ہے کہ بات مکمل واضح ہو گئی ہوگی اور تفصیل سے سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی۔ اب آخر میں آپ سے سوال ہے کہ آپ کے خیال میں انسان سب سے زیادہ کس معاملے میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے؟ عبادات میں، اخلاق میں، تعلقات میں، یا اپنے زندگی کے مقصد کے بارے میں؟ تو آج آپ دیکھیں کہ انسان عبادات کے نام پر دھوکے میں ہے، وہ عبادات بنا رکھے ہیں اللہ کے نام پر جن کی اللہ نے کوئی حیثیت ہی نہیں دی، اللہ نے اس کی کوئی تفصیل ہی نہیں دی۔ اخلاق کے طور پر بھی جو اللہ نے کہہ رکھا ہے وہ غیر قوموں نے اپنا رکھا ہے، لیکن جو نامزد مسلمان ہیں، نسلی مسلمان ہیں، نام نہاد مسلمان ہیں، انہوں نے اس عمل کو چھوڑ رکھا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے کہا کہ ہمیشہ سیدھی اور سچی بات کرو، یہ جاپان کے لوگوں نے تو اپنا لیا، لیکن کسی ایک مسلمان ملک کی مثال نہیں دے سکتے کہ یہ سچا ہے، سیدھی سادھی بات کرتا ہے، سب دھوکے باز، سب عیار۔ یہ کیسے مسلمان ہیں، کیسے اللہ کے ماننے والے ہیں؟ یہ اپنی زندگی میں بھی اپنے پیدائش کے مقصد کو بھول چکے ہیں، اپنے زندگی کے مقصد کو فراموش کر چکے ہیں،
کیونکہ انہوں نے غیر اللہ کے کلام کا سہارا لے رکھا ہے، جو کچھ انہیں سایہ اربع اور سایہ ستہ دے رہی ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں، تو نتیجہ بھی اسی کے مطابق ملتا ہے، ذلت و خواری والا۔ دنیا میں غالب آنے کا نسخہ تو قرآن میں موجود ہے، انہوں نے قرآن کو ملاوٹ کر کے غیر عملی کتاب بنا رکھا ہے۔ تو بہرحال اگر آپ کو کوئی سوال چبھ رہا ہو کہ انہی آیتوں میں آپ کے سوال کا جواب بھی موجود تھا اور نہیں دیا گیا، تو آپ آیت کا حوالہ دے کر دوبارہ سوال کر سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ دوبارہ جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔